جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ کافرون، اور سورہ کافرون کا شان نزول اور سورہ کافرون کا ترجمہ۔ جی ناظرین، وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا شان نزول، اس سورت کا، اور پھر ترجمہ بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ جی ناظرین، یہ ہے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ، سورہ کافرون۔ اب چلتے ہیں اس سورت مبارکہ کے شان نزول کی طرف۔ اس سورت مبارکہ کا جو شان نزول ہے، یہ ابو جہل، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث اور اسود بن عبد المطلب، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ مبارکہ، کیونکہ یہ سارے کفار کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تب اللہ کریم نے اپنا قاصد کریم آقا علیہ السلام کی طرف روانہ فرمایا، اور رب قدوس نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے یہ سورہ مبارکہ کریم آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس پر نازل فرمائی، جس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اور جمیع امت کو اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کو یہ درس دیا گیا۔ کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، قل، محبوب فرما دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ اللہ کریم نے یہ سورہ مبارکہ اتار کے رب قدوس نے کافروں کو منہ توڑ جواب دیا جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو۔ اب اس سورہ مبارک کا مقصد کیا ہے؟ اس سورت مبارکہ کے شروع میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے معبودان باطل سے بیزاری کا اعلان تھا کہ اے محبوب، آپ ان معبودان باطل سے بیزاری کا اعلان فرما دو۔ اور پھر اسی سورت کے خاتمے میں آخر پہ کریم آقا علیہ السلام کے دین حق پر قائم رہنے کا ذکر ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام برحق دین ہے، اور اس کے مقابلے میں بت پرستوں کے جملہ مذاہب سارے کے سارے یہ باطل ہیں۔ جتنے بھی جملہ مذاہب ہیں یہ سارے کے سارے باطل مذاہب ہیں۔ برحق اور سچا مذہب وہ مذہب اسلام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر قائم دائم فرمائے اور اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت اور آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔